یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے، اور یہ بھی اس میں شامل ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد اور وعدہ سے پھر جائے۔ دین کا معنی دین تو ہے ہی، پورے دین سے پھر جانا، اور یہ بھی مراد ہے کہ اگر کوئی اللہ کے ساتھ، دین کی بنیاد اللہ کے ساتھ ایک بندے کے عہد اور وعدہ پر ہے، عہد اور پیمان پر ہے۔ کوئی شخص اللہ کے ساتھ دین کا عہد کر کے اور اپنے اس عہد سے، وعدے سے پھر جائے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی، ایمان والو، تم میں سے کوئی ایمان اور طاعت سے پھر جائے، ایمان لا کر ایمان سے اور طاعت سے، اللہ کی بندگی سے پھر جائے، اللہ کا بندہ ہونا قبول کر کے پھر بندگی سے پھر جائے، تو کیا ہوگا؟ فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے لوگوں کو ہٹا دے گا، اللہ اس سے اپنی نظریں پھیر لے گا۔ جو اللہ سے پھر جائے گا، اللہ اس سے اپنی نظریں پھیر لے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے ہٹا کر ایسے لوگوں کو لائے گا، ایسے لوگوں کو لائے گا، یحبہم ویحبونہ، جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا، جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ بنیاد ہے اور دلیل ہے قرآن مجید میں اس تصور کی کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ بعض لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، بعض لوگ اللہ کو صرف اس کی قدرت اور جاہ و جلال اور اس کی ہیبت اور اس کی قہاریت اور جباریت کے تناظر میں ہی دیکھتے، جانتے اور پہچانتے، اور بڑے لوگ ہیں جن کو یہ راز معلوم نہیں کہ وہ صرف گرفت کرنے والا اور عذاب دینے والا اور سزا دینے والا ہی رب نہیں، اس کی ذات کا ایک پہلو یہ بھی ہے جس کی معرفت ہونی چاہیے کہ وہ محبت بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ تو فرمایا یحبہم، ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا، یعنی وہ ان بندوں کا محب ہوگا، اللہ ان بندوں کا، بولیے، محب ہوگا، اور بندے اس کے محبوب ہوں گے۔ حالانکہ جو بندے ہیں وہ تو اس کے بندے ہیں، اس کے خادم ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس کے محتاج ہیں، اس کے منگتے ہیں، اس کے خدمت گزار ہیں، سراپا ادب ہیں اس کے حضور میں، اس کے طالب ہیں، تو بندے تو بندگی میں ہیں۔ مگر یہ آیت کریمہ بتاتی ہے، دو راز بتاتی ہے کہ لوگوں یہ نہ سمجھو کہ بندہ صرف بندہ ہی ہے، نہیں، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ ہو کر اللہ کا محبوب ہو جائے۔ اور یہ نہ سمجھنا صرف کہ اللہ قادر مطلق اور مالک اور جبار و قہار ہی ہے، وہ سب کچھ ہو کر کبھی خود اپنے بعض بندوں کا محب بن جاتا ہے، تو وہ محب ہوتا ہے، اس کے بعض بندے محبوب ہوتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ بندے ایسے ہوں گے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، تو یعنی وہ بندے اللہ کے محب بھی ہوں گے اور اللہ کے محبوب بھی ہوں گے، اور اللہ ان بندوں کا محب بھی ہوگا اور انہی بندوں کا محبوب بھی ہوگا، یعنی محبت کا دوہرا رشتہ قائم ہو جائے گا، دوہرا تعلق قائم ہو جائے گا۔ اور یہ عام طور پہ نہیں ہوتا، محب ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، اور محبوب اپنی محبوبیت ہی کی وجہ سے بے نیاز رہتا ہے، اور محبوبیت ہی سے نہیں نکلتا، اور محبوبیت ہی کا خمار رہتا ہے، اس کو محبوب سمجھتا ہے میں تو محبوب ہوں، اور محب عمر بھر محب بنا رہتا ہے، محب عمر بھر محب بنا رہتا ہے۔ لیکن یہ ہے دنیا کا معاملہ، یہ ہے دنیا کا معاملہ۔ جب ایسا رشتہ اللہ سے قائم ہو جائے تو یہ تعلق دو گنا ہو جاتا ہے، دو طرفہ ہو جاتا ہے،
دو جہتی ہو جاتا ہے، دو آتشا ہو جاتا ہے۔ تو بندہ محب ہوتا ہے اللہ کا، اللہ محبوب ہوتا ہے، اور پھر اسی حال میں اللہ محب ہوتا ہے اور بندہ محبوب ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو خاص بات بتا رہا ہوں، انبیاء اور اولیاء کا مقام سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ لوگوں کو انبیاء اور اولیاء کا، انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا جو مقام اور قدر منزلت ہے، اس کی معرفت میں بولیے غلطی ہوئی ہے، غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ انبیاء کا مقام نبوت نہیں سمجھ سکے اور مقام ولایت نہیں سمجھ سکے۔ یہ بڑا لطیف نکتہ ہے۔ وہ جب احادیث میں دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ اللہ کے حضور یہ عرض کیا کہ میں تو کسی شے کا مالک نہیں، میرا تو جان مال سب کچھ کا مالک اللہ ہے، میں تو کوئی نفع نقصان کا بھی اپنا مالک نہیں، سب کچھ اللہ مالک ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ نبی بھی، ولی بھی ایسا کہتے ہیں اور نبی بھی ایسا کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک بلیغ معرفت چاہیے، بڑی آنکھ چاہیے، سب رشتوں کو سمجھنے والا دماغ چاہیے، سب یہ بڑی وسعت چاہیے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، جب یہ کلمات دیکھتے اور پڑھتے ہیں تو اس سے ان کی شان متعین کر لیتے ہیں کہ نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کسی شے کا مالک و مختار نہیں، وہ تو اپنی جان کا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، امت کے نفع نقصان کا نبی کیا کرے گا۔ اور میں نے کانوں سے سنا ہے، اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، فلاں ولی اللہ نے کہا بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ مالک اللہ ہے، میں تو ایک تنکے سے بھی کمتر ہوں، میں تو ہوں ہی کچھ نہیں، میرے پاس کیا آئے ہو، میں کچھ نہیں دے سکتا، اللہ مالک ہے، سب اللہ کے پاس۔ اولیاء بھی کہتے ہیں، انبیاء بھی کہتے ہیں، حق ہے کہتے ہیں، مگر غلط فہمی کہاں ہوئی ہے؟ غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اس سے ان کے مقام کو متعین کر لیا، چونکہ انہوں نے صرف ان کو محب کے روپ میں دیکھا، اور ان کو یہ خبر نہیں کہ جب وہ یہ بول رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ مقام محبیت پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اس وقت وہ محب ہوتے ہیں، اس وقت وہ محب ہوتے ہیں۔ اور محب کی تعریف یہ ہے کہ محبوب ساری رات کھڑا رکھے تو کھڑا رہے، محبوب دے دے تو لے لے، نہ دے تو شکوہ نہ کرے، محبوب کہے بھئی کچھ نہیں تمہارے لیے چلے جاؤ تو چلا جائے۔ محب کی تعریف یہ ہے، محبت کرنے والا لور، تو اس لور کی محب کی تعریف یہ ہے کہ وہ اس سے پوچھو بھی تمہاری جان، وہ کہتا ہے تو میری تو جان ہی میرے پاس ہے، میں تو وہ بھی سپرد کر چکا ہوں، میری جان کا مالک بھی محبوب ہے، میرا تو سب کچھ انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ کیفیت اس کی نہ ہو تو وہ محب ہی نہیں بن سکتا، وہ محب ہی نہیں بن سکتا۔ تو ان کو مغالطہ یہ لگا کہ جو کچھ انہوں نے محبیت کے مقام پر کہا ہے اسی سے ان کا مقام متعین کر دیا، اور ان کو یہ خبر نہیں کہ کبھی وہ یہ بولی بولتے ہیں تو وہ محب ہوتے ہیں، اور کبھی آگے آ رہی ہے کبھی وہ بولی بولتا ہے ان کے لیے، یہ اس وقت مقام محبوبیت پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کا بندہ کبھی بول رہا ہوتا ہے تو اس کا محب ہونے کے ناطے تو اس وقت وہ بولی بولتا ہے جو محب کی شان کے لائق ہے، اور کبھی وہ بندہ محبوب بنا کے بٹھایا گیا ہوتا ہے، تو جب یہ محب ہوتا ہے تو اس وقت ان کی بولی تو سنتے بھی ہو اور سمجھتے بھی ہو۔ کبھی یہ بھی تو دیکھا کرو کہ جب یہ محبوب ہوتا ہے اور وہ محب ہو کر ان کے لیے بولی بولتا ہے، وہ محب ہو کر جب ان کی بات کرتا ہے تو کبھی اس پہ بھی کان دھر لیا کرو کہ وہ محب ہو کر ان محبوبوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ محب ہو کر اس محبوب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ ایک رخ ہوتا ہے، اور جب وہ محب بنتا ہے اور انہیں محبوب بنا سنوار کر سجا کر بٹھاتا ہے، محبوب بنا کر بٹھاتا ہے اور خود محب ہوتا ہے، تو پھر وہ مقام محبیت پر ہو کر وہ بولتا ہے، تو پھر کبھی وہ بھی سنا کرو۔ آج سناتا ہوں وہ حدیث، سناتا ہوں، کبھی وہ بولتا ہے محب ہو کر، جب وہ محب ہو کر بولے تو ان کی شان اس وقت متعین ہوتی ہے، اور جب یہ محب ہو کر بولے تو یہ ان کی شان کا نہیں پتہ چل رہا، اس کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ ہم نے ڈائریکشن غلط کر دیا ہے۔ کیا ہم نے؟ اگر اللہ کے بندوں کی شان دیکھنی ہو تو ان کلمات سے نہ ناپو جب وہ محب ہو کر بات کرتے ہیں، جب محب ہو کر بولتے ہیں تو اپنی شان نہیں بیان کرتے،
محبوب کی شان بیان کرتے ہیں. ان کے بولنے سے اس وقت اللہ کی شان کو سمجھو, اللہ کی شان. اور اگر ان کی شان جاننا چاہو تو یہ اپنے منہ سے تھوڑی بتائیں گے. اپنے منہ سے کوئی اپنی شان بتاتا ہے؟ جو بتاتا ہے وہ شان والا ہی نہیں ہے. اگر کسی کو اللہ نے کوئی شان دی ہے تو اپنے منہ سے بتاتا پھرے گا. بولیے, وہ تو یہی کہے گا نا بھی میں تو کچھ نہیں ہوں, میں تو کیچڑ ہوں, میں تو تنکے سے بھی کمتر ہوں, بے کس و بے بس ہوں, مجھے تو معلوم نہیں دوزخ میں اٹھا کے پھینک دے, معلوم نہیں بخشے نہ بخشے. وہ تو یہ کہے گا. اب یہ کو اپنی شان تھوڑی بیان کر رہا ہے, یہ تو اس کی شان بیان کر رہا ہے کہ محبوب کی شان بے نیازی ہے. اور اگر ان کی شان جاننا چاہو, ان سے نہ پوچھو, اس کی بولی سنو جب وہ انہیں محبوب بنا کر سامنے بٹھا کر بات کرتا ہے, اس وقت ان کی شان سمجھ لیا کرو. تو ہمارا عالم یہ ہے کہ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے. ان عقل کے اندھوں کو, ہم عقل کے اندھوں کو, بولیے, ہم عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے. مجنو نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے. اب سمجھ گئے نا؟ تو ہم الٹے ہو گئے ہیں, اس وجہ سے شانیں بھی الٹ پلٹ ہو گئی ہیں, عقیدے تصور بھی الٹ پلٹ ہو گئے ہیں. تو بات جو نہیں, یہ تو محب کی بات ہے نا. اور کبھی اور بتاؤں, محب کبھی مقام محب پر بات کرتا ہے, اور یہ بھی اس وقت, یہ بھی سن لیں, اس وقت یہ جو کچھ میں نے بتایا یہ محب کی بات ہے, مگر یہ بھی شان محب پر, مقام محب پر اس وقت بولتا ہے جب اس کی محبت ناقص ہوتی ہے. جب اس کی محبت ناقص ہوتی ہے تو محب بن کے بات کرتا ہے. اور جب محبت کامل ہو جاتی ہے تو کبھی محب بن کے بات نہیں کرتا, پھر صرف بندہ بن کے بات کرتا ہے. پھر فقط عبد ہو جاتا ہے. ہوئے کہ محبت کی تعریف میں یہ ہے کہ محبت کامل اس وقت ہوتی ہے جب محب کو اپنی محبت کی خبر نہ رہے. تو یہ بڑا مضمون ہے, مگر یہ ذہن میں رکھ لے کہ محبت کامل تب ہوتی ہے جب محب کو اپنے محب ہونے کا ہی شعور نہ رہے, اپنی محبت کی بھی خبر نہ رہے. جب اسے اپنے محب ہونے کا جب تک خیال رہا اس کی محبت ناقص رہی. تو محبت تو کامل تب ہوتی ہے کہ جب سوائے محبوب کے کوئی خیال ہی باقی نہیں رہتا. تو جب اسے اپنے محب ہونے کا خیال رہا تو یہ تو پھر اس کا خیال ہے, محبوب کا خیال تو نہ ہوا. لہذا جب وہ محب ہو کر بات کرتا ہے تو اس میں بھی پھر کچھ نہ کچھ شان کی خبر لگ جاتی ہے. محبت ناقص ہے, اس کے ہونے کی کچھ خبر ہو جاتی ہے, مگر جب اس کی محبت کامل ہوتی ہے اور محب کامل ہوتا ہے تو پھر وہ محب کے مقام سے بھی اتر کر مقام ابدیت پہ بات کرتا ہے, بہت نیچے آ کے بات کرتا ہے. ہائے ہائے, ابدیت کے مقام پر آ کے بات کرتا ہے. اور ابدیت کا مقام نیلی عاجزی اور انکساری کا مقام ہے. ابدیت محض عاجزی ہے, ابدیت محض عاجزی اور انکساری ہے. یہ اس مقام پر علامہ اقبال نے کہا کہ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. متاع بے بہا ہے, متاع بے بہا ہے, درد و سوز آرزو مندی. متاع بے بہا ہے, درد و سوز آرزو مندی. مالک کی بارگاہ میں آرزو کرنا پھر اس کا پورا نہ ہونا, آرزو کرنا اور اس کا سنا نہ جانا, پھر آرزو کرنا اور پھر اس آرزو میں درد کا ہو جانا, پھر اس میں سوز کا ہو جانا, پھر اس میں درد و سوز جو اس کی آرزو مندی میں پیدا ہوتا ہے, یہ بہت بڑی دولت ہے. اور فرمایا, علامہ اقبال نے کہا, یہ بندے کو ملتی ہے, مولا کو نہیں, یہ محبوب کو ملتی نہیں ہے, یہ محب کو ملتی ہے. اور محب جب اس وقت ملتی ہے جب وہ بندگی میں آ جاتا ہے. تو یہ بڑی متاع بے بہا ہے. نچلا درج نیچے آتا ہے تب بات کرتا ہے, تو وہ تو محض ابدیت کے مقام پر بات کر رہا ہے. تو ابدیت کا مقام تو اپنے آپ کو یکسر مٹا دینا ہے اور گوا دینا ہے. اب اس حال سے, اس کے اس بیان سے کون سی شان متعین کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تو لگا اسی کام پر ہے کہ ہر شان مٹا دی جائے, ہر نشان مٹا دیا جائے. وہ تو نام و نشان مٹا رہا ہے اپنا, آپ اس سے اس کی شان متعین کر رہے ہیں.